حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی ہجری کے بہت بڑے امام ہیں. انہوں نے ایک بہت بڑی بات لکھی. جن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی وہ ساری زندگی اداس رہتے ہیں، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، ان کی زندگی میں ایمان کی حلاوت نہیں ہوتی. اور اب یقین جانیں درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مسلمان ایسے ہیں کہ امام صاحب کی اس بات کا انہیں علم نہیں، خود بھی محروم دنیا سے چلے گئے اور اولادوں کو بھی انہوں نے اداس چھوڑ دیا. وہ کیا لکھا ہے آپ صاحب نے؟ توجہ سے سن لیں. مجھے بہت علم ہے کہ آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، لیکن انشاءاللہ چند باتوں پہ غور کریں، آپ کو بڑی خیر نصیب ہو. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے طریق الہجرتین میں لکھا ہے کہ مسلمان کو سب سے پہلے جن نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے ان نعمتوں کا تو وہ شکر ادا کرتا نہیں. 1000 مسلمان ہوں تو شاید ان میں ایک مسلمان ایسا ہوگا جو صحیح معنوں میں شکر گزار ہے، ورنہ افسر فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کا شکر سب سے پہلے چاہیے تھا مرتے دم تک بندہ ان چیزوں کا شکر ادا نہیں کرتا. آپ صاحب وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، اس بات کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے دکان دی ہے، اللہ نے کاروبار دیا ہے، کسٹمر آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، ٹھیک ہے شکر ادا کرو. آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، ضرور شکر ادا کرو کہ جوانی ہے، بہت شکر ادا کرو کہ معاشرے میں عزت ہے. لیکن حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی سب سے پہلے اس بات کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے تمہیں عقیدہ توحید عطا کیا ہے، اور اس بات کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ نے نماز والی نعمت آپ کو دی ہے. ہٹے کٹے بڑی بڑی ڈگریاں بہت کچھ ہے ان کے پاس، لیکن سجدے نہیں ہیں ان کے پاس. حافظ فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ کہا کرو الحمدللہ الذی جعلنی من اہل الصلاۃ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے جیسے گناہ گار کو نمازی بنا دیا. یا اللہ میں نے در در کی ٹھکریں کھانی تھی، مجھے تو نے عقیدہ توحید کی لذت بھی دے دی، حلاوت بھی دے دی، اور اللہ تعالیٰ تو نے مجھے عقیدہ توحید کی غیرت بھی دے دی. تو حضرت افشا فرماتے ہیں کہ آپ چیک کر کے دیکھ لو جن لوگوں کی نمازیں 15 سال پہلے ٹھیک نہیں نہ ہوتی، 15 سال بعد بھی وہ نماز ادھوری پڑھتے ہیں. 10 سال پہلے جس کا سجدہ ٹھیک نہیں تھا 10 سال بعد بھی اس کے سجدے میں تیزی. اور یقین مانے میں نے ان گناہ گار آنکھوں سے درجنوں لوگوں کو دیکھا ہے، صرف 2 منٹ کی جلدی کی وجہ سے وہ اپنی نماز کا ستیہ ناش مار لیتے ہیں. یہ کیا شیطان نے دماغ میں بات بٹھا دیا کہ 2 منٹ اگر تو دکان سے لیٹ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، اور تو مر بھی جائے گا تو تیرا گھر چلتا رہے گا، تو رب نہیں ہے، رب اوپر ہے. یہ کیا بھوت سوار ہے کہ اگر میں 5 منٹ لیٹ ہو گیا، ترجمہ کلاس میں بیٹھ گیا، میں نے درس سن لیا تو پیچھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بھی کیا ہو جائے گا، تو مر بھی جائے گا. کان کھول کے سن لے میری بات، اگر مر بھی جائے گا تیرے بچے بھی پلیں گے پڑھیں گے سب کچھ کریں گے. یہ صرف شیطان کا ایک بہت بڑا دکھ ہے کہ میں 2 منٹ اگر مسجد میں بیٹھ گیا، درس میں بیٹھ گیا، ترجمہ کلاس میں بیٹھ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو باہر صورت آپ صاحب فرماتے ہیں نمازیں ٹھیک کیوں نہیں ہوتی کہ نمازی بندے یہ نماز والی نعمت کا شکر ادا کرتے ہی نہیں. جب وہ شکر ادا نہیں کرتے تو یہ نعمت بڑھتی نہیں. نعمت تو بڑھتی ہے شکر ادا کرنے کے، بولتے نہیں. تو ہم یہ کتنی مرتبہ دن میں اللہ کہتے ہیں یا اللہ تیری مہربانی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نمازی بنا دیا، اللہ تیرا شکر ہے میں زور جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، اللہ میں تیرا شکر ہے میں فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، میں عصر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، میں مغرب عشاء جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں. آپ صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو کی پہلی قسط دنیا میں عطا کر دے، زندگی نور سے دوبالا کر دے، منور کر دے، تو وہ سب سے پہلے عقیدہ توحید والی نعمت کا شکر ادا کرے، نماز والی نعمت کا شکر ادا کرے، حیا والی نعمت کا شکر ادا کرے. اللہ اس گئے گزرے دور میں تو نے مجھے ایک غیرت مند با حیا شرم و حیا والا مسلمان بنایا. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا کبھی شاید آپ نے غور ہی نہیں کیا کیا یہ میرے اور آپ کے لیے مقام شکر نہیں ہے کہ رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب عصر کی نماز ہوتی ہے تو دن بھر کے جو فرشتے ہوتے ہیں نا وہ واپس چلے جاتے ہیں اللہ کے پاس.
یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اور اللہ کیا پوچھتے ہیں؟ فیما ترکتم عبادی. اے بھئی آپ لوگ آئے تھے یہ امین پور بازار سے فیصل آباد سے، تو میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے گے؟ کن کو؟ میرے بندوں کو. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جب ہم آئے تھے تو تیرے بندے نماز عصر با جماعت مسجد میں ادا کر رہے ہیں. یار یہ مقام شکر نہیں ہے کہ میری بھی حاضری لگ جائے آپ کی. یار ہمیں کیا ہو گیا؟ وہ مسلمان بھائیوں میں کیا ہو گیا؟ کیوں مارکیٹیں بند نہیں ہیں؟ کیوں دکانیں بند نہیں ہیں؟ اس سے بڑا مجھے مقام شکر بتائیں کہ میری اور آپ کی حاضری لے کر رحمت کے فرشتے جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن اللہ فرشتوں کی زبان سے آپ کی عزت سننا چاہتے ہیں. فیما ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے؟ یا اللہ ہم چھوڑ کے آئے وہ نمازیں پڑھے. دوسری بات، آپ نے فجر پڑھی ہے، ظہر پڑھی ہے، اور انشاءاللہ آپ مغرب بھی پڑھیں گے، عشاء بھی پڑھیں گے، لیکن یہ کان کھول کے سن لیں، یہ مقام شکر نہیں میرے اور آپ کے لیے. رسول رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز عصر پہلے لوگوں پر بھی فرض تھی، فَزَيَّعُوهَا، مارکیٹوں پہ دکانوں میں اور اپنے معاملات میں الجھ کر انہیں نماز عصر کو ضائع کر دیا. اللہ نے ان کو ضائع کر دیا. یاد رکھنا میرے امتیوں، جو میرا امتی نماز عصر با جماعت کا ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس نماز کا دوہرا اجر عطا کرنا ہے. فجر کا دوہرا اجر نہیں ہے، ظہر مغرب عشاء کا دوہرا اجر نہیں ہے. اگر آپ نے دکان چھوڑی ہے، کسٹمر بھائی جانے دیں، ایسے کسٹمر ہمیں نہیں چاہیے جو ہم سے نماز چھین لیں. بھائی ایسے گاہک ہمیں نہیں چاہیے جو ہم سے سجدہ چھین لیں، وہ تمہارے دشمن ہیں. دوہرا اجر ہے جو نماز عصر با جماعت ادا کرتا ہے. اور تیسری بات پہ غور کریں، آپ لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب دعا کرنا اللہ رحم کر دے. اچھا آپ میں سے کسی بھائی کے لیے اگر قاری سدیس صاحب دعا کریں، قاری شریم صاحب دعا کریں، یا کوئی بھی نیک عالم باعمل دعا کرے، آپ کتنے خوش ہوتے ہیں اگر کوئی آپ کے لیے یہ کہے یا الہ العالمین اس بندے کے لیے رحمت کے سارے دروازے کھول دے، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحم کر دے. اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں صحیح مسلم سے. حنین کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4. یا الہ العالمین میں تیرا نبی دعا کرتا ہوں جو میرا امتی عصر کی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے، اللہ میرے اس امتی کے لیے رحمتوں کے سارے دروازے کھول دے. عبد المنان راسک صاحب آپ نے 4 رکعتیں عصر سے پہلے نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی؟ آپ اتنے بڑے محروم کیوں ہیں؟ کس غلط فہمی میں آپ؟ کیا آپ کو قبر یاد نہیں ہے، مرنا یاد نہیں ہے؟ کیا عبد المنان صاحب آپ کو اللہ کی رحمت نہیں چاہیے؟ در بدر لوگ دھکے کھاتے ہیں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے. بھئی عصر سے پہلے آ کے مسجد میں پہنچ کے 4 رکعت نفل نماز ادا کرو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے رحمت کی دعا کی ہے. مجھے آپ بتائیں جس کے لیے رسول پاک علیہ السلام رحمت کی دعا کریں اس بندے کے لیے مقام شکر ہے کہ نہیں؟ میرے پیارے بھائی ادھر دیکھو یار، ادھر دیکھو، ترلا سمجھ لو. عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیا، کہیں نہیں دکان جاتی، اور بچہ کہیں نہیں تیری ملازمت جاتی. ہمیں ایسا مالک دکان نہیں چاہیے جو ہمیں وقت پہ نماز نہ پڑھنے دے. جوتے کی نوک پہ ایسی ملازمت اور ایسی نوکری اور ایسی دکان. اگر کل میں نے 4 رکعتیں نہیں پڑھی تو مجھے بتائیں کون سا میدان میں نے مار لیا سوائے محرومی کے؟ عبد المنان راسک صاحب کان کھول کے سن لو، مرنے کے بعد بچے قبر پہ آ کے دعا بھی نہیں مانگتے. جن بچوں کے لیے اتنی محرومی والی زندگی گزار رہے ہو یہ بچے دعا تک نہیں کرتے. پھر سنیے یہ مقام شکر نہیں ہے. رسول رحمت اللہ السلام فرماتے ہیں اذا ادخل المیت القبر او کما قال، کہ جب کسی بندے کو ہم ایسے قبر میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں نا، وہ رات کے 12 کا ٹائم ہو یا دن کے 9 بجے کا ٹائم ہو، جب بھی آپ میت کو قبر میں ایسے دفن کر کے آتے ہو تو منکر نکیر آتے ہیں تو وہ مردہ بیٹھ جاتا ہے. فیجلسو فیمسح عینیہ، ایسی اپنے آنکھوں کو جھاڑتا ہے، صاف کرتا ہے. تو جب منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں تو اس وقت قبر میں کیفیت ایسی ہوتی ہے گویا کہ سورج غروب ہو رہا ہے.
گویا کہ سورج تو وہ بندہ پتا کیا کہتا ہے منکر نکیر کو؟ دعونی اصلی، پیچھے ہٹ جاؤ، میری عصر کی نماز رہتی ہے، مجھے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینا۔ میرے مسلمان بھائیو، اگر کوئی بریلوی ہے تو میری بات سنے، اگر کوئی دیوبندی ہے تو میری بات سنے، اہل الحدیث ہے تو میری بات سنے، میں مسلمانوں سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، کیا ہمیں قبر یاد نہیں؟ میں بیان کر رہا ہوں، آپ مجھ سے سن رہے ہیں، میرے بیان کرنے میں شک نہیں، آپ کے سننے میں شک نہیں۔ اللہ کی قسم بعینہ ہی اسی طرح قبر والی زندگی میں کوئی شک نہیں، عذاب قبر میں کوئی شک نہیں، ثواب قبر میں کوئی شک نہیں۔ آج یا کل ہماری زندگی قبر والی ہے، قبر والی۔ کیوں قبر کھوٹی کرتے ہو؟ صرف یہ مولویوں کا کاروبار ہے، یہ گلاب کے پھول، یہ چادریں، یہ جو کچھ آپ دیکھتے ہو، اللہ کی قسم یہ دین نہیں۔ اس کی وجہ سے قبر روشن نہیں ہوتی۔ قبر روشن کرنی ہے تو نماز عصر کا تیری زندگی پہ بڑا گہرا اثر ہے۔ کبھی تو نے گھر ٹیلی فون کر کے اپنی وائف کو عصر کے وقت کال کی ہے؟ جی آپ نے عصر پڑھ لی؟ بیٹی کالج نہ جائے، بیٹا کالج نہ جائے، 10 بار پوچھتے ہو، ڈانٹتے ہو، کبھی اس بات سے بھی ڈانٹتے ہو، بیٹے کہاں ہو، عصر کی نماز کہاں پڑھی ہے تو نے؟ کیوں نہیں ہم پوچھتے؟ ہم اپنے بچوں کا اور بیٹیوں کا مستقبل اپنے ہاتھوں سے طریق کرتے ہیں، اپنے کردار سے طریق کرتے ہیں، پھر مولوی کا چھو منتر نہیں چلتا۔ تو حباب گرامی قدر، آخری ایک دو باتیں آپ سن لیں۔ نماز عصر کا آپ کے کاروبار پہ بڑا گہرا اثر ہے، آپ کی زندگی پہ بڑا گہرا اثر ہے۔ جب آپ نماز عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیں اور ماشاءاللہ آپ جماعت کے ساتھ نماز عصر پڑھ لیں، آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ میں نے دنیا بھر کے سارے خزانے اپنے دامن میں اکٹھے کر لیں۔ خالی گھر چلے جائیں، 50 روپیہ پرافٹ آپ کو نہ ملے، اگر آپ نے عصر جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہے اور 4 رکعت نفل اس سے پہلے آپ نے ادا کر لی ہے، اللہ کی قسم انا بالوضو، میں وضو کی حالت میں ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، اگر آپ نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں، عصر جماعت سے پڑھ لی ہے، قرون کے خزانے بھی آپ کے قدموں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس بندے کو سیٹل کہتے ہو جو عصر کی نماز نہیں پڑھتا۔ سنو، نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی عصر کی نماز جنگ احزاب تھی یا غالباً جنگ خندق تھی، ایک ہی جنگ کے 2 نام، عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم و بطونہم نارا۔ اتنے نبی علیہ السلام دکھی ہوئے، آپ رحمت للعالمین، عصر کی نماز ان ظالموں کی وجہ سے آپ کی رہ گئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے اللہ، ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، ان بدبختوں نے ہمیں عصر کی نماز ہی نہیں پڑھنے دی، اتنا پریشان کیا ہمیں۔ بھئی جنگ کے موقع پر بھی ہمیں عصر کی نماز لیٹ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ آخری 2 حدیثیں سن لیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ نماز عصر کو فوت کر دیتا ہے فَكَأَنَّمَا قُتِلَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، جس نے نماز عصر کو فوت کر دیا ایسے ہی سمجھ لو اس کی اولاد بھی تباہ ہو گئی، اس کا کاروبار بھی تباہ ہو گیا۔ اور مسلمانوں یہ کہاوت نہیں میں صدقے جاؤں یا رسول اللہ، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول پہ موت بھی قبول ہے، عصر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے عاشق صاحب۔ فرمایا مال بھی برباد، اولاد بھی برباد۔ مجھے بتائیں کہ جس انسان کو نبی علیہ السلام کی یہ بد دعا لگی ہوئی ہے، اس کے گھر میں خوشی کہاں سے آئے گی؟ لاکھوں کی بات کرتے ہو، کروڑوں کا نفع لے جاؤ، اگر تمہارے دامن میں عصر کی نماز نہیں ہے تو تجھ سے زیادہ کنگال انسان کوئی نہیں۔ کیوں؟ تجھے رسول پاک کی بد دعا لگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا مال بھی برباد ہو جائے، اس کی اولاد بھی برباد ہو جائے جو نماز عصر کو فوت کرتا ہے۔ اچھا مجھے آپ بتائیں، جہاں سے میں نے بات کو شروع کیا تھا تقریباً میری بات ختم ہو گئی ہے، یہ مقام شکر نہیں ہے کہ اگر ہم نماز نہ پڑھتے تو کتنی بڑی وعید کی زد میں تھے ہم۔ اس وعید کی زد سے اللہ نے ہمیں نکالا ہے، نماز عصر اللہ نے ہمیں پڑھائی ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے مقام شکر نہیں ہے۔ آپ پتہ کیا کیا کریں؟ نماز فجر پڑھ کے، عصر پڑھ کے، تو یا اللہ تیری مہربانی، میں تیری توفیق سے مسجد میں ہوں، ورنہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کی زبانیں بڑی لمبی ہیں، باتیں بڑی لمبی ہیں، ڈگریاں بہت بڑی ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔
ہم سمجھتے ہیں زانی برا ہے، ہم سمجھتے ہیں شرابی برا ہے، ہم سمجھتے ہیں چور برا ہے، ادھر دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں قاتل برا ہے، ہم سمجھتے ہیں ڈکیت برا ہے۔ بھائی جاؤ اولیاء اللہ کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لو، انہوں نے لکھا ہے جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ڈاکو سے بدتر ہے، چور سے بدتر ہے، جواریے سے بدتر ہے، قاتل سے بدتر ہے۔ کتاب الصلاۃ ابن قیم کی پڑھیں جن کا میں نے ابھی نام لیا تھا، انہوں نے مقدمہ یہاں سے شروع کیا ہے کہ بے نماز بندہ سب سے بڑا گناہگار ہے اور اس کا ایمان خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ آخری حدیث ایک سن لیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ترک صلاۃ العصر، جس بندے نے نماز عصر چھوڑ ہی دی، پڑھتا ہی نہیں، فرمایا حبط عملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ عصر کی نماز چھوڑ دی، اللہ کہتے ہیں مجھے تیری فجر نہیں چاہیے، ظہر نہیں چاہیے، عصر نہیں چاہیے، مغرب نہیں چاہیے، مجھے تیری عشاء نہیں چاہیے۔ تو میرے پیارے نمازی بھائیو، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی بات پلے باندھ لو، اس بات پر بہت شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمازی بنایا۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں، اپنے بچوں میں بیٹھ کے نا جب آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں، جب آپ ناشتہ کرتے ہیں یا گھر میں ہوتے ہیں، بیٹوں کو یہ احساس دلاؤ اور یار دکان سب سے بڑی نعمت نہیں ہے، اور بیٹا FA/BA کی ڈگری بڑی نعمت نہیں ہے، اور بیٹے نماز سب سے بڑی نعمت ہے۔ یار جنہوں نے نماز والی نعمت کی قدر کی ہے ان کی حالت پتہ کیا ہے؟ ایک صحابی آیا کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام میرے 7 عذر ہیں۔ کتنے عذر ہیں؟ بولے بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں لاغر ہو گئی ہیں، گھر مسجد نبی سے دور ہے، رستے میں درندے ہیں، خاردار جھاڑی ہیں، راجل العامہ آنکھوں سے نبینا ہوں، ولیس لی قائد یقودنی، لانے والا میرا بیٹا بھی کوئی نہیں کہ جو مجھے مسجد میں لے کے آئے۔ ایک دعا کر دے اللہ جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں اللہ ان کو بیٹے دے، پھر دعا کر دے اللہ بیٹے دے، جن کے پاس ہے اللہ ان کے بچوں کو عالم بعمل حافظ قرآن بنا۔ 7 عذر پیش کیے، آپ میں نماز گھر میں پڑھ لیا کرو، ابھی وہ تھوڑا سا باہر گئے وہی آ گئی، آپ نے سنا واپس آ گئے، آپ نے یہ بتاؤ اتسمع صوت الاذان فی البیت الذی انت فی، جس گھر میں رہتے ہو میرے بلال کی اذان سنتے ہو؟ کوئی بہانہ نہیں، جھوٹ کا تو تصور ہی کوئی نہیں، چال بازی کا تو تصور ہی کوئی نہیں، گیڑے بازی کا تو تصور ہی کوئی نہیں، ہاں اللہ کے رسول میں اذان سنتا ہوں۔ فرمایا فحی اہلا فاتحا فاجب، اگر اذان سنتے ہو تو پھر مسجد میں آ کے 5 جماعت نماز پڑھنا تیرے اوپر فرض ہے۔ کتنے عذر تھے ان کے پاس؟ سارے بولو۔ میرے پاس کتنے عذر ہیں؟ اگر آج میں نے فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی تو میرے پاس کتنے عذر ہیں؟ یہ جو دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں محبت سے جا کر ان کو پوچھیں تمہارے پاس کتنے عذر ہیں؟ بھائی بتاؤ، مسلمان ہو، قرآن مانتے ہو، نبی پاک کو مانتے ہو، سر پڑھنے نہیں آئے، تمہارے پاس کتنے عذر ہیں بتاؤ؟ اور یار محبت سے پوچھ تو سکتے ہو نا، 7 عذر ہیں، 7۔ اب سہولت کے خلاف فتویٰ آ گیا، آرام کے خلاف فتویٰ آ گیا، تو فتوے پہ اعتراض نہیں کیا۔ ہمارے کئی لوگ بڑے منہ پھٹ ہوتے ہیں، ان کے مزاج کے خلاف بات کر دو وہ مولوی کا مذاق اڑائیں گے، فتوے کا مذاق اڑائیں گے، مدرسے کا مذاق اڑائیں گے۔ بھائی اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کا اقرار کرو، کوئی یار شیخ صاحب، قاری صاحب، حضرت صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب میرے اندر فلاں کمی ہے، بس میں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو بہتر کیا ہے، بس دعا کرنا ہے انشاءاللہ میں مزید بہتر کروں گا۔ چھ جائے کہ حدیث کا مذاق اڑایا جائے۔ چلے گئے، اگلی نماز کا وقت ہوا، اذان سے پہلے مسجد میں، اگلی نماز کا وقت ہوا اذان کے بعد مسجد میں، اگلی اذان کا وقت ہوا جماعت سے پہلے مسجد میں۔ 7 عذر تھے صحابی کے، لیکن نماز والی نعمت کا یہ شکر ادا کرنے والے لوگ تھے، پتہ تھا ان کو نماز کیا ہے، اتنی قدر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کہ نبی علیہ السلام نے ان کا شوق دیکھ کے حضرت بلال کے ساتھ عبداللہ ابن ام مکتوم کو مسجد نبی کا مؤذن بنا دیا۔ فجر کی اذان دیتے تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم مسجد نبی میں۔ کون سی اذان؟ اچھا جی بات ختم ہو گئی ہے، سب بولو کون سی اذان؟ عذر کتنے تھے؟ آپ نے بھی کبھی فجر کی اذان دی ہے؟ یہ سارا کچھ مولوی ٹھیکے دے دیتا ہے۔ بھائی جان ہسن والیاں گلاں نہیں، اے روਣ والیاں گلاں نے۔ تیرا گھر برباد اس لیے، تیری زندگی برباد اس لیے
تیرا کاروبار برباد اس لیے کہ تو نماز نال جان نالوں بہتا پیار نہیں کرتا. نماز نال جان نالوں بہتا پیار کرنا سکھ تے لوکاں نوں سکھا. میں نے صحیح البخاری میں پڑھا یہ 7 عذر ہے اس صحابی کے. نبی علیہ السلام جب غزوہ تبوک پر گئے 750 کلومیٹر کا سفر کر کے کئی ہفتوں پہ مشتمل تھا یہ سفر. تو نبی علیہ السلام اپنے مسلح کا اگر امام بنا کر گئے ہیں تو اسی نبی نے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم کو بنا کر گئے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہاں سے میں نے اب ختم کرنی ہے. ایک میں نے دعا کرنی ہے, ایک آپ کے لیے خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں. اللہ تعالیٰ بلکہ 2 دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ پہلی زندگی میں نماز عصر کے معاملے میں جو کوئی غفلت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہم نے قرآن شریف میں پڑھا ہے تیری رحمت بڑی وسیع ہے, اللہ اپنی رحمت سے نواز کرے. ایک اور دعا کریں. اچھا یہ دعا آپ کو پسند آئے تو آپ نے آمین کہنی ہے. اللہ تعالیٰ جب موت آئے نا یار یہ دعائیں اللہ سے کیا کرو. اللہ جب موت آئے نا زندگی کی آخری نماز اثر بھی باجماعت پڑھ کر جانے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا بھائیو کیا خیال ہے جی؟ انشاءاللہ وعدہ نہیں, کوشش کرو گے کہ اثر سے پہلے 4 نفل پڑھو گے انشاءاللہ کوشش کرو گے جی. اچھا جو بھائی کوشش کرے گا نا وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے میں کہ دعا کروں. وہ ادھر بغیر ہاتھوں کے آئے ہاتھ اٹھاؤ کہ دعا کروں. یا اللہ جنہوں نے کوشش کا وعدہ کر لیا ان کو کعبۃ اللہ کے سامنے یہ پہلے 4 نفل پڑھنے کی توفیق دے دیں. ہاتھ اٹھا لو, میں نے ایک اور دعا کرنی ہے. اللہ ان کو مسجد نبی میں 4 رکعت پڑھنے کی توفیق دے دیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ نے صحت دی ہے, جوانی دی ہے, گاڑی دی ہے, کوٹھی دی ہے, پیسہ دیا ہے, سارا کچھ دیا ہے, دکان دی ہے, جاب دی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ہم شکر ادا کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تیری مہربانی اللہ تو نے جوانی میں ہمیں نمازی بنا دیا, بڑھاپے میں ہمیں نمازی بنا دیا. بڑے بڑے بوڑھے میں نے دیکھا ہے بگڑے ہوئے بوڑھے. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم اکٹھے بیٹھ کر اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں نمازی بنایا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس نعمت میں اضافہ فرما دے, نماز کی شوق میں اضافہ فرما دے. اور آخر میں خوشخبری اور دعا یہ ہے, خوشخبری یہ ہے کہ ماشاءاللہ تبارک اللہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی مسجد میں زور کے بعد ترجمہ کلاس ہوتی ہے. یہ خبر ٹھیک ہے؟ اتے بول دیو ڈرے ڈرے. خیر میں تو وعدہ نہیں دیتا کہ ہاتھ چکو کہ نا کہڑا دمے گا. دسو دسی زور تو بعد ترجمہ کلاس ہوندی. بیٹھا کرو یار, بیٹھا کرو یار, کچھ نہیں ہوتا یار, کچھ نہیں ہوتا. کتنی شیطانی سوچ ہے ترجمہ کلاس میں بیٹھو گے کیا تمہارا رزق کم ہو جائے یار. نہیں ایسے نہیں ہوگا بھائی. ایک بندہ تھا میرے پاس بیٹھا ہوا, اس نے کوئی حکمران نہیں چھوڑا, کوئی مولوی نہیں چھوڑا, کوئی چھوٹا بڑا نہیں چھوڑا. میں نے بڑا اس کو کہا یار خاموش ہو جائے گا اور بات کر, کوئی بات نہ کرے باجی فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا, قاری صاحب ایسے, عمران خان صاحب ایسے. جب جانے لگا میں نے کہا بات سن, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. میں کہا ایسا کی مانا چونکہ جگت باغ کا شہر ہے نا, فیصل آباد بدنام. اگوں مینوں آتا میں جامعہ سلفیہ پڑھنا. ایسا والی گل نہیں سی, تھی ہاتھ چڑھیا. انہیں یہ نہیں حیا کی کہ شیخ صاحب نے, استاد محترم نے, ساڈے عالم نے میری تربیت کر رہے ہیں. میں کہتا کرنا دس آتا میں جامعہ سلفیہ پڑھنا. ہوں مینوں تسی دسو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی ولا الہ. ایسا ترجمہ سیکھنے واسطے جامعہ سلفیہ, جامعہ مدنیہ کلیہ, دارالقرآن, تعلیمات اسلامیہ جانا ضروری ہے. تو تسی ایڈے خوش بھی نہ ہو تو ہسو بھی نہ. جنے جانے بیٹھے ہو نا تھوڑے چوں میں کم از کم 170 بندہ یہو جہا کھڑا کر دینا جنہوں نے آیت الکرسی کا ترجمہ نہیں ہوتا. کسی کا مذاق تا اڑاؤ جی کوئی ساڈے پلے کچھ ہے. کیوں نہیں آتا بھائی آیت الکرسی کا ترجمہ؟ یہ سکھوں نے یاد کرنا ہے, عیسائیوں نے یاد کرنا ہے. بہرحال ترجمہ کلاس میں بیٹھا کرو, یہ نور ہے, یہ برکت ہے, یہ خیر ہے, یہ بہت بڑی کمائی ہے, بہت بڑا نفع ہے ترجمہ کلاس میں بیٹھنا. اور آخر میں یہ دعا کرو. کافی لمبے عرصے کے بعد مجھے مسجد میں آنا ہوا. 15-20 سال پہلے تو میں تقریباً روزانہ یہاں پہ آتا تھا.
تو اب مسجد دیکھ کے میرا دل بہت زیادہ خوش ہوا ہے. ایک تو دعا یہ کریں, یہاں قاری عارف صاحب ہوتے تھے, بڑے نیک انسان تھے, بڑے شریف و طبع انسان تھے, مجھے وہ یاد آ گئے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر نور سے بھرے. بڑے پیارے قاری صاحب تھے یار, بڑے ہی پیارے قاری صاحب تھے. اللہ ان کی قبر نور سے بھرے. اور اس مسجد کی جو نئی تعمیر ہوئی ہے, اس میں جس بھائی نے وہ ایک اینٹ ڈال کر یا پھر دعائیہ کلمہ کہہ کر جس میں جو بھی حصہ ڈالا ہے اس کے لیے بھی دعا کریں. اللہ پاک اس کے مال جان میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے, قرآن شریف پڑھنے والا بنا دے. اور میں آپ کو یہ بھی نصیحت کروں گا, کر سے بدھ کے بدھ درس ہوتا ہے, 15 دن بعد یہ درس ہوتا ہے نا یار, بات سنو, اٹھ کے نہ جایا کرو, بلکہ کم از کم 15 دن کے بعد جب آپ کو پتا چل جائے نا, چلو 2 نہیں تو کم از کم ایک بندہ یار لے کے آئے. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کسی عالم کی بات اتر جائے, یار آپ کے لیے صدقہ جاری ہے, اپنی ذمہ داری سمجھو یار, اکیلے نہ آیا کرو, 15 دن کے بعد اکیلے نہ آیا کرو, سعادت سمجھا کرو. اچھا جو بھائی اٹھ کے چلے گئے, محرومی ہے نا, جلد بازی ہے نا طبیعت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جتنے فوت ہو گئے ان کی بخشش فرمائے, ہمارے بیماروں کو صحت دے دے. ایک دل سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا, اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن اور نماز کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق دے دے. اس مسجد کو اللہ تعالیٰ قیامت تک آباد فرما. یہ 15 روزہ درس قرآن کا سلسلہ جن بھائیوں نے شروع کیا ہے اور جو بیٹھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مالا مال کر دے. جن کی بیٹیاں بہنیں جوان, اللہ مناسب رشتے مہیا فرما. عدالتوں, کچہریوں, اسپتالوں کے دھکوں سے اللہ محفوظ فرما, اور الہ العالمین رحمت کی بارشیں فرمانا. زندگی شان والی دینا, موت ایمان والی دینا. اور ایک دعا ساری زندگی نہ چھوڑنا, اللہ جب موت آئے تو وضو کی حالت میں موت دینا, وضو کی حالت موت دینا, عذاب قبر سے بچانا, اور جنت میں نبی پاک کے قدموں میں جگہ تھا. اللہ جو دعائیں کی ہیں اپنی رحمت سے قبول کرنا. جاتے جاتے تحفہ لے جاؤ, اللہ سے جب بھی مانگنا ہے نا, رحمت درمیان میں رکھ کے مانگے. مثلا اللہ کو پوت لینا دینا, پتہ کی کر, اللہ اپنی رحمت نہ پوت دے دے, اللہ اپنی رحمت نہ صحت دے دے. اللہ میں اس کام سے بڑا ہی پریشان ہوں, اپنی رحمت نہ اللہ مسئلہ حل کر دے, کیونکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. رحمت وچ پا کے منگیا کرو. جڑا رحمت وچ پا کے منگدا ہے, اچھی بولو, اللہ انہوں خالی رہن دیندا. یا الہ العالمین ہمارے لیے ہمارے ماں باپ نے زندگی بھر جو دعائیں کی ہیں اپنی رحمت سے قبول فرما. یہ سیریز والے بھائی, اشتہار بنانے والے بھائی, سامعین و مستمعین, اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی.